ہوگی آپ یہ کہہ دیں کہ حکومت پاکستان نے سوئٹزرلینڈ کو خط لکھ دیا. بات ہیڈ لائن ہوگی صاحب، بات سیدھی سیدھی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اگینسٹ جب آپ اپنے ملک میں کوئی مقدمہ نہیں چلا سکتے تو آپ دوسرے ملک یہ آرڈر ہے، یہ آرڈر ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا نا جی کہ سپریم کورٹ کی کون سی ڈائریکشن ہے جو حکومت نے نہیں مانی، اس کی یہ حیثیت ہے قانون آپ کو سوئٹزرلینڈ میں پروٹیکٹ نہیں کر رہا، جا کے آپ کیس ری اوپن کریں. قانون پروٹیکٹ کرتا ہے آپ، قانون کے جو اس کی لیگل امپلیکیشنز ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان از فلی. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ صدر صاحب کو قانون پروٹیکٹ کرتا ہے، وزیر داخلہ کو وزیر اعظم صاحب پروٹیکٹ کر رہے تھے، وزیر اعظم صاحب کو پاکستان قانون پروٹیکٹ کر رہے ہیں. آپ سب لوگوں کو بریک لینی چاہیے. میں اگر بریک لے لوں ناظرین خواتین رات ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر فردوس حاجی ریحان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے کورٹس کے ہر فیصلے کو امپلیمنٹ کریں گے اور ہم کورٹ کا احترام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی میں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ اگر آپ کورٹ کا احترام کرتے ہیں تو کورٹ نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ آپ سوئس کیسز کو اوپن کریں. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا. آپ جا کے کریں جی سوئس کیسز اوپن. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے کہ سوئس کیسز ہوں یا کہیں اور کیسز ہوں اس کو اوپن کرنے میں، کیونکہ الزامات برائے الزامات اور یہ سارا ٹرائل ہم بھگتتے رہے ہیں. 11 سال سے بھگتتے رہے ہیں. اوپن کرنا چاہتی ہیں کیسز وہاں پہ؟ ہمارے اگر وہاں پہ قانون اجازت دیتا ہے، لا میں گنجائش ہے، پریزیڈنٹ صاحب کی انڈیمنٹی اگر نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کیسز کھلنے چاہیے، ری اوپن ہونے چاہیے. وہاں پہ کیسز ری اوپن اس وقت ہونے چاہیے جب آپ کا بیان بدل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب بیان لا آف لینڈ الاؤ کرے. نہیں بیان آپ بدل رہی ہیں. نہیں بیان دے کے چوائے. سوئٹزرلینڈ جو ہے نا آزاد ملک ہے، آپ وہاں پہ کیسز کو اوپن ہونا چاہیے. جس طرف آپ مجھے لے کے آنا چاہتے ہیں میں اس طرف نہیں جانا چاہتی. یہی تو خرابی ہے، جب تک آپ اس طرف نہیں آئیں گی، جب عوام سننا چاہتی ہے، جو زمین کے مطابق بات ہوتی ہے، جب تک آپ وہاں پہ نہیں آئیں گی ڈاکٹر صاحب احتساب نہیں ہو سکے گا اس ملک میں. پریزیڈنسی میں جو بیٹھا ہے اسے کام کرنے دیا جائے، اس ملک میں جمہوریت کو آگے بڑھایا جائے اور اس کو ڈی ریل نہ کیا جائے، سسٹم کو آگے لے کے. اس سے ڈی ریل کیسے ہوں گے جی؟ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر دیں وہاں پہ جا کے. جا رہے ہیں قوم کو، حکومتی جماعت اور حکومتی پارٹی کی حالت دیتے ہیں. یہ ٹھیک کہتے ہیں جی، وہ الیکٹڈ ہیں جی، صدر صاحب قابل احترام ہے ہمارے لیے، وہ پورے ملک کے صدر ہیں. لیکن یہ ہر دوسرے ہفتے یہ پارٹی ان کی کیا کرتی ہے، قرارداد پاس کر دی. ہمیں پورا اعتماد ہے. بھائی اگر آپ کو اعتماد ہے تو 17 کروڑ کو تو کوئی نہیں، انہوں نے تو کوئی قرارداد پاس نہیں کی. یہ کون آپ کو کہتا ہے؟ انہوں نے قرارداد پاس کر کے ادھر بھیجا ہمیں. کن کو؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان. پھر بھائی بن گیا پریزیڈنٹ آف پاکستان. یہ ہفتہ اعتماد جو بناتے ہیں اب آدھے گھنٹے کے بعد، یہ کیا ہے؟ وہ آپ جو صوبائی اسمبلی سندھ نے کر دیا، بلوچستان نے کر دیا، یہ یہاں کر دیا. پریزیڈنٹ جا رہا ہے، حکومت جا رہی ہے، آ رہے ہیں، لہذا آپ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ آپ کے 100-150 ورکنگ کمیٹی کا ممبر اور سندھ اسمبلی نے اعتماد کا پاس کیا ہے، باقی 17 کروڑ کو اعتماد نہیں ہے ان پر. 17 کروڑ کو اعتماد ہے تو پریزیڈنسی میں 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے ہیں. یہ سپلیمنٹری اعتراف کا اعتماد کہاں سے آئے گا 50 آدمیوں کا؟ یہ جو اگر پورے ملک کے صدر ہیں وہ اور کسی نے ادب اعتماد نہیں کیا، صرف یہ پارٹی لگی ہوئی ہے ہمیں اعتماد ہے اپنے نمبر ٹانکنے کے لیے. نہیں کوئی نمبر نہیں ٹانک رہا. پہلے دن سے اعتماد تھا، ہے اور رہے گا جب تک پاکستان کے عوام چاہیں گے. عوام سے پوچھ لینا، پھر عوام سے تو آپ پوچھتے نہیں ہیں، اپنے طور پہ آپ فیصلے کر لیتے ہیں سارے. عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے سوئس کورٹ میں جائیں، وہاں سے معصوم اور بے گناہ ڈکلیئر کروائیں ان کو. صاحب ان کو لے کے آئے ہیں، عوام نے تو رائے دے دی ہے. اب جو بے چین ہے پہلے بھیجنے کے لیے ڈاکٹر صاحب 60,000 روپے کا بھی کچھ کریں. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر حکومت احتساب نہیں کرتی تو میرا خیال ہے پھر ہم اس انقلاب کی طرف چلے جائیں گے جس میں گلی گلی میں انصاف ہوگا. ہم اس طرف نہیں بڑھ رہے. بڑا برا وقت ہوگا ہمارے ہر طرف. دیکھیں میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن رہا تھا، مجھے تو بات سمجھ نہیں آتی. دیکھیں نا، صدر، پرائم منسٹر، سینٹ چیئرمین، اسپیکر سارے ان کے پاس ہیں. تو یہ اسٹریٹ پاور کس لیے جا رہے ہیں؟ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم عدالت کی بات مان رہے ہیں، لیکن مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ یہ عدالت کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں اور یہ اقرار نہیں کر رہے، لیکن ڈرانا چاہ رہے ہیں عدالت. پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں. اور جو مین فیصلہ ہوگا اس سیاسی سیٹ اپ کے مستقبل کا، وہ جو نواز شریف صاحب کا ان کے ساتھ ڈنر ہوگا، میرا خیال ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی فائنلائز، کہ اس میں کیا سٹینڈ ہوتا ہے اس صورتحال پہ. اور پولیٹیکلی جو شاہ صاحب کے نے ایک ہمارے ساتھ کے ایک پولیٹیکل ورکر ہیں
میں ہر چینل میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ فراموش کر رہے ہیں، جن لوگوں کے مسائل سے آپ آنکھیں چرا رہے ہیں، جن لوگوں کی بات آپ نہیں کر رہے، وہ اندر سے سڑ بڑھ رہے ہیں، وہ جلے بیٹھے ہیں۔ عام آدمی دیکھیں نا، جس آدمی نے اور پہلی تاریخ کو بل دینے جانا ہے، اس نے تو نہیں دیکھنا کہ شیخ رشید کیا کہہ رہا ہے، اس نے سارا ملبہ شیخ رشید پہ بھی کہنا ہے یار یہ ساری لاٹ کی لاٹ جو ہے، کیونکہ اس ماحول میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ باتیں ہو رہی ہیں جس کا کہ امپورٹنٹ ضرور ہیں، لیکن ان لوگوں کا ذکر نہیں ہو رہا جو پس رہے ہیں، جو کچلے جا رہے ہیں، جو مسائل زدہ ہیں۔ کون کرے گا وہ دیکھیے نا شیخ صاحب، کوئی نہیں کر رہا۔ دیکھیں اگر آپ ذکر کریں گے، میری سنی جاتی، نہ سنی جائے، یہ دو کر نہیں رہے، نہ سنی جائے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ان لوگوں کے جذبات اور جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں شعلہ جوالہ بنیں گے، وہ لوگ اور فیل کریں گے کہ ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ دیکھیں کبھی آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس ملک میں یہ بھی حالات آنے تھے کہ لوگ فیسوں سے تنگ ہیں، دوائیوں سے تنگ ہیں، لوگ معاملات سے تنگ ہیں، جب وہ ہماری شان بند ہے۔ شیخ صاحب 2 سال میں تو حالات پیدا نہیں ہوئے نا، معاف کرنا میں 60 سال کا ذکر کر دیتا ہوں، تو وہ 60 سال میں ہم سب حصے دار ہیں نا۔ دیکھیں صرف یہ حکومت یہی بیگم صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب ذمہ دار ہیں، سب کا احتساب ہونا چاہیے، سب کو پکڑنا چاہیے۔ مقروض جس کا مقام پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، روپے کی بات سنتا ہے، وقت ختم ہو گیا یار ہم سب ذمہ دار ہیں اور ہم سب کا احتساب ہونا چاہیے، سب کا احتساب ہونا چاہیے، یہی تو کہہ رہے ہیں، اسی چیز کا رونا ہے ڈاکٹر صاحب، اسی چیز کا رونا ہے کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ جناب شیخ رشید احمد صاحب، ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ اور سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، میں تینوں کو شکر گزار اور ممنون۔ خواجہ صاحب، میں نے پروگرام کے شروع میں رومانیہ کے صدر چاؤشسکو کی مثال دی تھی۔ چاؤشسکو کا زوال بھی ان کے عروج کی طرح حیران کن تھا۔ چاؤشسکو نے 24 سال تک حکومت کی، ان 24 برسوں میں انہوں نے ملک کے تمام اداروں کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، اعلیٰ عہدوں پر اپنے دوست، احباب اور رشتہ دار لگا دیے اور آئین اور قانون کو اپنی مرضی کی شیپ دے دی۔ لیکن پھر ٹرانسلوینیا شہر میں چند عام شہری حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور یوں رومانیہ میں انقلاب آ گیا، اور وہ فوج جس کا سربراہ چاؤشسکو کا رشتہ دار تھا، اس نے عوام پر گولی چلانے سے انکار کر دیا اور صدر کے ذاتی گارڈز بھاگ گئے۔ چاؤشسکو نے بیوی اور بیٹے کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کی لیکن پکڑے گئے، یہاں تک کہ 25 دسمبر 1989 میں اسپیشل ملٹری کورٹ نے چاؤشسکو اور ان کی بیگم کو گولی مارنے کا حکم دے دیا۔ چاؤشسکو کو فائرنگ سکواڈ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے آخری بار سگار پینے کی خواہش ظاہر کی، ان کی یہ خواہش پوری کر دی گئی اور یوں چاؤشسکو 24 سالہ اقتدار کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چاؤشسکو کی موت، ناظرین، یہ ثابت کرتی ہے کہ جب آپ احتساب کے سارے راستے بند کر دیتے ہیں تو پھر انقلاب کا راستہ کھل جاتا ہے، اور بدقسمتی سے انقلاب کے تمام راستے موت اور خون کی طرف جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اس قسم کے عوامی احتساب سے بچائے۔ اللہ حافظ۔